وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد. محترم ناظرین کرام، سیرت-un-Nabi صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے. آج کی نشست کا موضوع ہے مدینہ کی طرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہجرت. مدینہ کی طرف ہجرت. یاد رکھیے گا، مدینہ کے جو لوگ آئے تھے، پہلی بیعت ہوئی، دوسری بیعت ہوئی، پورا معاہدہ ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بھی دکھایا گیا. اب اس کے بعد اجازت ملی ہے مدینہ کی طرف جانے کی. اس سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ حبشہ کی طرف 2 مرتبہ صحابہ کرام ہجرت کر چکے تھے. اب یہ تیسری ہجرت جو ہے وہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہو رہی ہے. ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح بخاری کتاب المناقب باب علامات النبوہ فی الاسلام، حدیث نمبر 3622، رأیت فی المنام انی اہاجر من مکہ الی ارض بها نخل فذهب وهلی الی انها الیمامہ او حجر فاذا ہی المدینہ. مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ مکہ سے ایک ایسی زمین کی طرف ہجرت ہے جہاں پر کھجور ہی کھجور ہے. میں سوچ رہا تھا یمامہ ہے یا حجر ہے، لیکن وہ مدینہ ہے، یثرب ہے، اس کو مدینہ کہا جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے ہجرت کی. اب جو ہے ہجرت کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں؟ عقبہ کے مقام پر مدینہ والوں سے ملاقات ہوئی. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ بھیجا، اور انصار کے ہر گھر میں ایک نیک آدمی مسلمان ہو ہی گیا، پورا گھرانہ گویا کہ مسلمان ہو گیا. پھر اسی طریقے سے دوسری بیعت عقبہ ہوئی، 70 لوگ آئے ہوئے تھے ملاقات کرنے کے لیے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جانے کے لیے صحابہ کرام کو اجازت دی ہے. آئیے دیکھتے ہیں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے ہجرت کی مکہ سے مدینہ کی طرف. پھر اسی طریقے سے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے ہجرت کی، کتنی تکلیف اٹھائی ہے. یہ دردناک واقعہ ہے. غور کرنے کی بات ہے کہ ان لوگوں نے اسلام کے لیے ہر چیز کی قربانی دی ہے. البدایہ والنہایہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 183 184 پر ایک لمبا واقعہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے. دارالمعارفہ بیروت لبنان سے یہ کتاب چھپی ہے. سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، یہ بعد میں ام المؤمنین بنی ہیں، لیکن پہلے جو ان کے شوہر تھے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان کرتی ہیں کہ کس طریقے سے ان کے شوہر ہجرت کر کے گئے. تو پہلے مہاجر جو ہیں مکہ سے مدینہ کی طرف کون ہے؟ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ام المؤمنین سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے شوہر ہیں، ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. واقعہ ذرا غور سے سنیے اور دیکھیے کہ انہوں نے ارادہ کیا، ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ اپنی بیوی سلمہ اور اپنے بیٹے کو لے کر ہجرت کے لیے نکلے، ہجرت کرے، مکہ سے مدینہ کی طرف جائے. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سسرال والے کو پتہ چلا کہ وہ اپنی بیوی سلمہ کو لے کر مدینہ جا رہے ہیں، تو ان کی بیوی کو چھین لیا. بولے نہیں لے کے جا سکتے، ہماری بیٹی کو لے کر جاؤ گے. اب طیش میں آ کے ابو سلمہ کے گھر والوں نے یہ کہا کہ اچھا تم اپنی بیٹی چھین لیو، تو جو بیٹا گود میں ہے، جو لڑکا ہے، اب وہ لڑکا ہمارا پوتا ہے، ہم کو دے دو. تو لڑکا چھین لیا. اب وہ عورت اکیلے ہو گئی، سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بیٹا بھی ادھر آ گیا، چھین لیا. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ جب سب کو چھین لیا تو ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے جو ہیں وہ چلے. کہاں جا رہے ہیں؟ مکہ چھوڑ کر مدینہ پہنچ گئے اکیلے. قباء کے اندر مقام رہا ان کا، قباء میں ٹھہرے رہے. سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ 1 سال تک وہ ابطح مقام پر ہر صبح آتی اور روتے رہتی، کیونکہ شوہر بھی جدا ہو گئے اور بیٹے کو بھی چھین لیا گیا ہے. 1 سال تک یہی سلسلہ رہا. اب ذرا ان لوگوں کا دل پگھلا تو بیٹا واپس کر دیا. پھر اس کے بعد 1 سال تک وہ روتی رہی اپنے شوہر کے لیے کہ وہاں مکہ سے مدینہ جانا ہے. اب انہوں نے ارادہ کر لیا کہ اب اکیلے ہی جانا ہے. کیا کریں گے؟ اکیلے پہنچنا ہے. تنعیم مقام پر جہاں پہنچی تو عثمان بن ابی طلحہ، جن کے خاندان کے ہاتھ میں خانہ کعبہ کی چابی اب تک ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا تھا، تو وہی عثمان بن ابی طلحہ، اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو تنعیم کے مقام پر دیکھا کہ ارے سلمہ، تو پوچھا الی این یا ابنۃ ابی امیہ، ابو امیہ کی بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ سلمہ نے جواب دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ارید زوجی بالمدینہ، میں مدینہ جا رہی ہوں اپنے شوہر کے پاس. عثمان بن ابی طلحہ نے پوچھا او ما معک احد، کیا تمہارے ساتھ اور کوئی ہے یا کوئی ہے کہ نہیں ہے؟ سلمہ نے کہا ما معی احد الا اللہ و بنی ھذا،
میرے ساتھ صرف اللہ ہے، میرا اللہ ہے اور میرا یہ بیٹا۔ عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اونٹنی آگے بڑھایا اور کہا میری اونٹنی پر بیٹھ جاؤ۔ تنیم مقام پر اونٹنی پر بیٹھایا اور اس کے بعد ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر قباء تک پہنچ گئے۔ بیچ بیچ میں جہاں رکنا تھا رک جاتے، سائیڈ ہو جاتے، اور اس کے بعد وہ اترتی، پھر اس کے بعد پھر سوار ہوتے اور آگے نکلتے۔ وہ خود کہتی ہے فواللہ ما صحبت رجلا من العرب قط، اللہ کی قسم عرب میں سب سے بہترین یہ آدمی تھے جن کے ساتھ میں نے سفر کیا ہے۔ جب قباء نظر آیا تو کہا دیکھو تمہارا شوہر یہیں ہے، تم یہاں چلی جاؤ۔ تو یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ تھا، کس طریقے سے انہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کیا ہے، اور ان کے شوہر کس طریقے سے اپنی بیوی اور اپنے بیٹے دونوں کو چھوڑ کر یعنی چھین لیے گئے، روک لیے گئے، اکیلے ہی اللہ کے لیے چلے گئے۔ کہاں چلے گئے؟ مدینہ پہنچے۔ اب آئیے ایک واقعہ اور بتاتا ہوں۔ صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہجرت کا واقعہ بڑا دردناک ہے۔ المستدرک للحاکم باب ذکر مناقب صہیب، حدیث نمبر 5706۔ کفار نے کہا اتیتنا سعلوکن فکثر مالک، تم ہمارے پاس جب آئے تھے تو فقیر تھے، اب تمہارے پاس مال بہت زیادہ ہو گیا ہے، تو کیا تم سب مال لے کر جاؤ گے؟ دیکھیے مال بھی چھین لیا جا رہا ہے۔ واللہ لا یکون ذالک، اللہ کی قسم یہ ہو نہیں سکتا کہ تم مال لے کے چلے جاؤ۔ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ارأیتم ان آتیتکم مالی اتخلون سبیلی، اگر میں تم کو سب مال دے دوں کیا تم لوگ میرا راستہ چھوڑ دو گے؟ میں مکہ سے مدینہ چلا جاؤں، ہجرت کر جاؤں، تم مجھے جانے دو گے؟ میرا راستہ روکو گے نہیں؟ میرا راستہ چھوڑ دو گے؟ ان لوگوں نے کہا ہاں۔ اس کے بعد وہ خود کہتے اشہدکم انی قد جعلت لہم مالی، میں نے گواہ بنا دیا، بس سب مال ان لوگوں کو میں نے دے دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ پورا مال لوگوں نے چھین لیا ہے، اکیلے آئے ہیں، کوئی بھی چیز ساتھ میں نہیں ہے، سب مال چھین لیا گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربح صہیب ربح صہیب، صہیب نے بہترین سودا کیا، صہیب نے بہترین سودا کیا ہے۔ پتہ یہ چلا دین کے لیے آدمی وطن کی قربانی، مال کی قربانی، ہر چیز کی قربانی دے سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ مال کے لیے دین کو قربان کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کچھ واقعات میں نے آپ کے سامنے رکھے تاکہ ہمیں اور آپ کو پتہ چلے کہ کس طریقے سے صحابہ کرام نے تکلیف اٹھائی اور مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو ان واقعات کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، اس کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين